الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے قرآن آیات اور قرآن کے بارے میں سنیں گے، قرآنی واقعات سنیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی قرآن سے ابتدا کرتے ہیں۔ قرآن کی سب سے پہلی سورۃ فاتحہ ہے، پھر اس کے بارے میں سنیں گے۔ اس سے پہلے تعوذ و تسمیہ کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے حق بیان کرنے کی، آپ سب کو حق بیان سننے کی سعادت عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ یہ 7 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر سورت کی ابتدا سے پہلے۔ اس کا معنی ہے اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع، یعنی بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے شروع۔ علامہ احمد صافی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور حدیث پاک میں بھی یہ کہ اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی جائے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ لہٰذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام، اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں۔ آئیے ہم اب سورہ فاتحہ کا ترجمہ سنتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ اب اس کی تفسیر بھی ہم سن لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ہم سے کیا ارشاد فرمائے ہے۔ الحمدللہ کا معنی ہے سب تعریف اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کے حمد اور تعریف کا مستحق صرف رب تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے، تو تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ حمد کا معنی کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کے حمد عام طور پہ اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے یہ ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس میں مل جاتی ہیں۔ حمد میں حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے ہیں، ان میں سے 3 فضائل ذیل ہیں۔ آئیے حدیث پاک سنتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے وہ کچھ کھائے تو اللہ کی حمد کرے، کچھ پیے تو اللہ کی حمد کرے۔ حدیث نمبر 2، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حدیث نمبر 3، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندر پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے۔ سبحان اللہ۔ خطبے میں اب دیکھیں حمد کے متعلق شرح حکم بھی سن لیتے ہیں کہ ہم کہیں تو ہم پہ واجب ہو جاتی ہے، کہیں سنت ہے، کہیں مستحب ہے، الگ الگ اس کے ڈیفینیشن ہے، الگ الگ اس کی تعریفات ہیں۔ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب ہے کہ ہم الحمدللہ کہیں گے، الحمدللہ بالکل حال کہیں کھانے کے بعد، اور چھینک آنے کے بعد سنت ہے۔
کھانے کے بعد مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد سنت ہے ہم حمد کہنا، کہ جب ہمیں چھینک آتی ہے تو ہمیں شکر الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چھینک پر حمد کہنا سنت ہے، لیکن جس نے چھینک کی حمد سنی اس کو جواب دینا واجب ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے بعض کاموں میں یہ حرام بھی ہے حمد کہنا، جیسے کہ شراب پیتے ہوئے، جوا کھیلتے ہوئے کوئی اللہ کی تعریف کرنا، حمد کہنا، اس طرح کی چیزوں میں ہم حمد نہیں کہہ سکتے۔ حمد صرف اچھے اور نیک کام پر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اچھی اور نیک نعمتیں دی ہیں، اس پر ہمیں حمد کرنا چاہیے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے حمد کا سن لیا۔ رب العالمین جو سارے جہانوں کا مالک ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح اور بدتریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اس میں تمام مخلوقات بھی شامل ہیں۔ ہم نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ اور تفسیر سماعت فرمائی۔ اب انشاءاللہ تو الرحمن الرحیم، اس کا ہے بہت مہربان، رحمت والا۔ الرحمن اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمت عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ یاد رہے حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ ہر چھوٹی بڑی، ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، دنیوی، اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں عطا فرماتا۔ ہاں، جس کو یہ اختیارات دے تو جس کو عطا کرے تو اس کی رب کی عطا سے، اس کے دیے ہوئے اختیارات سے وہ انسان بھی عطا کر سکتا ہے وہ چیزیں ہمیں۔ جیسے رزق دینا اللہ کا کام ہے، تو ہم گھر کے جو ہے بیوی شوہر سے مانگتی ہے، بچے باپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں جیب خرچی دو، ہمیں گھر کا خرچہ دو۔ حقیقی تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن وسیلہ انسان کو بنایا ہے، گھر کے مرد کو بنایا ہے، جو کما کر لائے اور فیملی کی ضرورتوں کو پورا کرے، فیملی اس سے مانگے گی۔ تو یہ ہے کہ حقیقت میں دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آئیے رحمت کا سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کے عطا کی سلامتی عطا کرنا، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو اللہ نے اتنا دیا ہے، ہمیں تو صحت دی ہے، ہمیں تو تندرستی دی ہے، ہمیں تو مال دیا ہے، ہمیں تو اولاد کی کثرت ہے، ہمیں تو دولت ہے، ہماری فیکٹریاں، بنگلے، گاڑیاں ہیں۔ یہ بعض دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال دے کر آزماتا ہے کہ میرا بندہ کتنا شکر کرتا ہے، میرا بندہ کتنی میں نے جس کو نعمتیں دی اس کو وہ اچھے کاموں میں لگاتا ہے، نافرمانی معصیت میں لگاتا ہے، تو بندے کو آزمایا بھی جاتا ہے۔ تو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھنا چاہیے کہ جس رب نے دی ہے یہ رب چھین بھی سکتا ہے، جس رب نے دی ہے لے بھی سکتا ہے وہ رب تعالیٰ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں خوف ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہم سے چھین نہ لیں۔ اب آئیے تیسری آیت، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، مالک یوم الدین، یعنی دین مانے یوم الدین، مالک یوم الدین، یوم کے دن کو مالک اللہ تعالیٰ، اور روز جزا کا مالک۔ جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں کو، کافروں کو سزا ملے گی۔ جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجودہ چیزوں میں چاہے تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا آخرت دونوں کا مالک ہے، یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ نہیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کی بھی سلطنت نہیں ہوگی، صرف رب تعالیٰ کی ہوگی۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے آیت میں بیان ہو کہ ہر طرح کی حمد و ثنا کا حقیقی مستحق اللہ عز و جل ہے، جو سب جہانوں کا پالنے والا، بہت مہربان، رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگیوں کا اظہار یوں کرو کہ اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیوں عبادت کا مستحق ہے اور تیرے ورا کوئی اس لائق نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ حقیقی مدد کرنے والا بھی تو ہی ہے، تیری اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کسی قسم کی ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، چھوٹی بڑی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو ہی مدد کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو ہی مدد کرتا ہے۔ ہاں، تیرے دیے عطا سے انبیاء، کتب، ولی، غوث، قلندر، ڈاکٹر، حکیم، مرد حضرات، افسر، یہ سب تیرے دیے توفیق سے، تیری دی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں۔ چوتھی آیت ہے، ہم نے چوتھی آیت پڑھ لی، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ تفسیر سن لی۔ پانچویں آیت، اہدنا صراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے، اے اللہ، تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما، ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے، جس پر تمام انبیاء کرام علیہ السلام چلے۔ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین و بزرگان دین و اولیاء اعظام رحمۃ اللہ تعالیٰ چلے، اور اہل سنت کا بھی یہی دستور ہے کہ ان کے طریقے پر چلتے آئے ہیں۔ اب ہے چھٹی آیت، صراط الذین انعمت، دو اس میں آیت ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس کا مطلب ہے ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، نہ بیکے ہوئے کا۔ یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ جس پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، بعض مفسرین نے فرمایا اہدنا صراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی کامل پیر کی پیروی کرے اور جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے، کیونکہ اکثر لوگوں پر نفس غالب ہے اور ان کی عقلیں حیران ہیں، ان کی عقلیں غلط اور صحیح، ان کی عقلیں حق کو سمجھنے، صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے شخص کا، کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کے ناقص شخص کی پیروی کرے، یہاں تک کہ کامل شخص کی عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے، تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی صحابہ اکرام کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ملا، انہوں نے ان سے سیکھا، پھر صحابہ اکرام سے جو ہے تابعین نے سیکھا، پھر تبع تابعین نے سیکھا، پھر اولیاء اعظام نے سیکھا، قطب ابدال غوث قلندر نے سیکھا۔ اب یہ طریقہ چلتا آ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے گمراہ ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کیا صحیح ہے، کیا درست ہے، کیا غلط ہے۔ تو یہ جس طرح طبیب، ڈاکٹر ہماری بیماریاں دور کرتے ہیں جسمانی، تو ہماری روحانی بیماریوں کو دور کرتے ہیں۔ اولیاء اعظام، قطب ابدال غوث قلندر، لیکن ہو صحیح، شرعی پیر ہو، کوئی واقعی درست ہو، ڈھونگے پیر نہ ہو، ڈھونگے قطب ولی نہ ہو، بالکل صحیح عقیدہ، سنی، اہل سنت والجماعت پر قائم رہنے والے ہوں، ایسے شیخ ہوں تو ان کے ہاتھ میں بیعت کرنا بھی درست ہے، ان سے رہنمائی لینا بھی درست ہے۔ گمراہ پیروں سے بچنا چاہیے، جاہل پیروں سے بچنا چاہیے، جن کو خود دین کی سمجھ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم طریقت کوئی اور ہے، شریعت کوئی اور ہے، ہم طریقت پر چلنے والے ہیں،
ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، مکے میں نماز پڑھتے ہیں، ہماری جماعت وہاں ہوتی ہے، تو ایسے شخصوں کی باتوں پر ایمان نہیں لانا چاہیے، یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ہمیں بھی گمراہ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے سنا اس کے متعلق، انشاءاللہ تعالیٰ سورہ بقرہ ہماری شروع ہوگی۔ تمام یوٹیوب چینل سننے والے سے عرض ہے کہ جلدی جلدی سبسکرائب کریں اور اب قرآنی واقعات بھی سنیں، جو کوئی میری غلطی پائیں تو فوراً میری کمنٹ میں اصلاح فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی آئندہ جو ہے دوسری ویڈیو میں اپنی غلطی کو درست کر لوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور قرآن کا نور ہمارے سینوں میں اتار دے۔ آمین آمین بجاہ نبی محمد۔